الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ انسانی سوسائٹی کی، معاشرے کی بنیاد خاندان پر ہے۔ زمین پر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جوڑا بھیجا تھا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام۔ یہ پہلے سے ہی میاں بیوی تھے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ تو میاں بیوی وہیں سے تھے۔ پھر وہ مسئلہ پیدا ہوا تو اللہ پاک نے زمین پہ اتارا، تو یہ کہ اہبطا منہا، جب دونوں اتر جاؤ، تم بھی اور تمہاری نسل بھی۔ تو پہلی بات میں یہ کر رہا ہوں کہ انسانی سماج کی بنیاد کس پر ہے؟ فیملی پر، خاندان پر۔ پھر خاندان کے قوانین احکام اللہ رب العزت کی طرف سے شروع سے ہی چلے آ رہے ہیں۔ میاں بیوی، ان کا معاملہ کیا ہے، اولاد ماں باپ کا معاملہ کیا ہے، رشتہ داروں کا معاملہ کیا ہے، اس کے قاعدے ضابطے کیا ہیں، اس کے اصول احکام کیا ہیں، یہ بھی پہلے دن سے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جھگڑا ذکر کیا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل جھگڑ پڑے، تو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے، مقدمے کا فیصلہ خود نہیں کیا۔ اب آپس میں جھگڑ پڑے تو اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا کہ قربانی کرو تم دونوں، جس کی قبول ہو گئی وہ حق پر ہے، جس کی قبول نہیں ہو وہ باطل پر ہے۔ تو یہ فیصلہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی خاندانی مقدمات، تنازعات کے فیصلے ہم نے خود کرنے ہیں یا اس پر اللہ پاک کی ہدایات موجود ہے؟ پہلے آغاز سے اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، فرمایا قربانی کرے، جس کی قربانی قبول ہو گئی۔ تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن یہ اصول بیان کر رہا ہوں کہ دو بھائیوں کا جھگڑا ہوا، پھر ایک قتل بھی ہو گیا۔ دو بھائیوں کا جھگڑا ہوا، ان میں سے ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل بھی ہو گیا، لیکن اس کے فیصلے کہاں سے ہوئے؟ اللہ کی طرف سے۔ جھگڑا کیوں ہوا تھا؟ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جھگڑا ہوا تو فیصلہ اللہ کی طرف سے۔ دوسری بات، جھگڑا کیوں ہوا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جھگڑا اس بات پہ ہوا تھا کہ اس وقت کی شریعت کے قانون کے مطابق جھگڑا رشتے پہ ہوا تھا۔ جو لڑکی حابیل کے حصے میں آتی تھی اور جو قابیل کے حصے میں آتی تھی، قابیل کو اس پر اعتراض تھا کہ میں نے ایسے شادی کر لی ہے، اس سے شادی بنتی نہیں تھی، تو اس سے جھگڑا، میں تو اسی سے شادی کر لی ہے، تو اس پر جھگڑا ہوا دونوں کا۔ یہ جھگڑا بھی کسی قانون پہ ہوا تھا نا، کہ وہ مانگتا تھا، وہ بنتی نہیں تھی۔ وہ رشتہ مانگتا تھا، اس کا رشتہ بنتا نہیں تھا، کوئی کسی قانون کے تحت نہیں بنتا تھا نا۔ وہ قانون کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے جو قانون تھا، اس قانون کے مطابق قابیل جس کا رشتہ مانگ رہا تھا اس کا بنتا نہیں تھا، وہ حابیل کے حصے میں آئی۔ اس غصے میں قابیل نے حابیل کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ تو یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ خاندان کے قوانین احکام، کون سا رشتہ بنتا ہے، کون سا نہیں بنتا، کیسے فیصلہ کرنا ہے، یہ اللہ رب العزت نے پہلے دن سے شریعت کا قانون آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ پھر انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات آتے رہے، تو خاندان بھی چلتا رہا۔ خاندان پر ہی ساری مدار ہے۔ خاندان ہے تو سوسائٹی ہے، خاندان نہیں ہے تو سوسائٹی نہیں ہے، اور قانون ضابطہ ہے تو خاندان ہے، قانون ضابطہ نہیں ہے تو خاندان نہیں ہے۔ خاندان کی بنیاد کس پر ہوگی؟ یہ میاں بیوی ہیں، کس نے بنایا ہے؟ کسی ضابطے نے بنایا ہے۔ یہ اولاد ہے، یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے، یہ چچا، اس کا یہ حق ہے۔ حق کس لیے طے کر رہے ہیں؟
خود طے کرنا، چچا بھتیجے نے اپنے حق خود طے کرنا ہے، کسی نے طے کر رہے ہیں۔ فیملی، خاندان، اس کے احکام قوانین آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے۔ نوح علیہ السلام کا بیوی کا مسئلہ بھی، کچھ جھگڑا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے، بیٹے کا بھی ذکر ہے۔ فیملی تھی، خاندان تھا۔ پھر آگے چلتے چلتے خاندانوں میں بات چلتی تھی، خاندان، یونٹ، خاندان، اور خاندان کے احکام اللہ رب العزت نے تورات میں بھی دیے، زبور میں بھی دیے، انجیل میں بھی دیے، آج بھی بائبل موجود ہے۔ تبدیل شدہ ہے لیکن ہے تو صحیح نا، جس درجے میں بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام، وہ بائبل آج کی گجرانوالے کی چھپی ہوئی بائبل اٹھا کر دیکھتے ہیں، خاندان کے احکام موجود ہیں۔ یہ بیوی بن سکتی ہے، یہ نہیں بن سکتی، بیٹے کا یہ حق ہے، بہن کا یہ حق ہے، باپ کا یہ حق ہے، سارے قوانین یہ چلتے آ رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تشریف لائے ہیں تو حضور کو بھی خاندانوں کا نظام درپیش تھا، حضور نے بہت سی تبدیلیاں کی، لیکن خاندان بنیاد رہا ہے۔ قرآن پاک نے بس میں 2-3 کا ذکر کروں، ویسے لمبا موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کے نظام میں تبدیلیاں کی ہیں اور اللہ کے حکم پہ کی ہیں۔ پہلی تبدیلی تو یہ کی کہ حرام حلال کی فہرست بنا دی۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت امہاتکم اللہ سے پوری لسٹ دے دی، ان عورتوں سے نکاح حرام ہے، وأحل لکم ما وراء ذلک، ان کے سوا جائز ہے، یعنی ہر عورت سے ہر مرد کا نکاح جائز نہیں ہے، ہر شخص کا ہر عورت سے نکاح جائز نہیں ہے۔ فہرست، پوری فہرست ڈیٹیل دے دی۔ حرمت علیکم امہاتکم سے شروع ہوئے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، ساری حرام کی فہرست گن کے پھر فرمایا احل لکم ما وراء، اس کے سوا جائز ہیں، اس سے کر سکتے ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ یہ بھی دیا کہ جس طرح نسب میں بہن بھائی بنتے ہیں نا، دودھ پینے سے بھی بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ اخواتکم اللاتی یرضعنکم، کسی عورت کا دودھ بچوں نے، 2 بچوں نے پیا، بہن بھائی بن گئے، وہ حرمت وہاں بھی ثابت، یہ بھی حضور نے قانون دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیلی کی کہ لوگ کو کوئی پابندی نہیں تھی، جتنی مرضی شادیاں کریں، ہمیں 4 سے زیادہ نہیں، 4 بھی مجبوری ہے، ہمیں ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، ایک ہی رکھو، ضرورت پڑے دوسری تھی، 4 سے زیادہ نہیں، یہ تبدیلی کی۔ تو بہت سی تبدیلیاں ہیں۔ میں نے بات یہ عرض کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان بھی تھا، خاندان میں آئے تھے نا، دادا بھی تھا، چچا بھی تھے، باپ بھی تھا، ماں بھی تھی، اور پھر حضور کی بیویاں بھی تھیں، پھر حضور نے خاندان کا ایک نظام دیا بھی۔ یہ خاندان کا نظام وہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا رہا ہے، اور اس کے فیصلے کس بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ وہی پر، اس کے فیصلے کس بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ وہی پر۔ ہمارا خاندانی نظام ہے، چلا رہا ہے، الحمدللہ قائم ہے۔ یہ سارے قاعدے ضابطے کہاں کون حلال ہے کون حرام ہے کہاں سے لیتے ہیں؟ شریعت سے۔ باپ کا حق کیا ہے، ماں کا کیا ہے، بیٹی کا کیا ہے، بیٹے کا کیا ہے، چچا کا کیا ہے، ساس کا کیا ہے، یہ سارے قوانین کہاں سے لیتے ہیں؟ شریعت سے۔ لیکن مسئلہ یہ بن گیا کہ جب سے مغرب نے اپنے SOP خود طے کیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، سارا سسٹم تبدیل کر دیا، خاندان کا، فیملی کا سارا سسٹم تبدیل کر دیا مغرب نے۔ تبدیلی بھگت بھی رہا ہے، مغرب کے دانشور پریشان ہیں کہ ہماری فیملی بکھر گئی ہے، خود تو بکھر گیا ہے، ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہم بھی اس کے قوانین اپنائیں۔ اس وقت ہمارا مغرب کے ساتھ ایک تنازع یہ بھی ہے کہ مغرب کہتا ہے جو خاندان کا سسٹم ہمارا ہے تم بھی اپناؤ، ہم انکاری ہیں، کیونکہ مان رہے ہیں کہ انکاری ہیں۔ ہم قائم ہے کہ قرآن پاک اور سنت رسول میں جو حضور نے نظام دیا وہی رہے گا، ہم اس سے کمیٹڈ ہیں، قرآن پاک کے احکام سے
لیکن مغرب کا مطالبہ ہم سے مسلسل یہ چلا رہا ہے کہ اپنے خاندان کے قوانین کو، نظام کو مغرب کے بنائے ہوئے قانونی خاندانی نظام کے مطابق ڈھالو۔ اور بات میں ان سے کہا کرتا ہوں، بھائی اپنے خاندان کا بیڑا غرق کر لیا، ہمارا بھی کرنا ہے۔ خود تو فیملی سسٹم تو انہوں نے بکھیر لیا۔ تو کسی نے کہا تھا کہ چچا کے حقوق، میں نے کہا چچا کے حقوق وہاں کہاں، باپ کا پتہ نہیں چچا کدھر سے آئے گا۔ اکثر کو تو باپ کا پتہ نہیں ہے، سنگل پیرنٹس ہیں، وہاں باپ کا پتہ نہیں، سنگل پیرنٹس ہیں، چچا کدھر سے آئے گا، کزن کدھر سے آئے گا، کیا ہوگا؟ یہ خاندان کے نظام قوانین پر ہے، احکام پر ہے۔ اور ہم الحمدللہ مسلمان سوسائٹی دنیا بھر میں اپنے خاندانی نظام پہ کمیٹڈ ہے، قائم ہے۔ لیکن کچھ عرصے سے تقریباً 50 سال تو مجھے دیکھتے ہو گئے ہیں، ہمارے ہاں مختلف حوالوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر قانون سازی کی جا رہی ہے، جس سے ہمارا خاندانی نظام کنفیوز ہو رہا ہے اور ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ آئلی قوانین آئے، دیکھیں یہ خاندانی تشدد کا قانون، گھریلو تشدد کا قانون کیا تھا؟ جو قانون بنا ہے نافذ ہو گیا، ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں، بنا نافذ ہو گیا ہے۔ لیکن تھوڑی سی فرق سمجھا دیتا ہوں۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا ہے، قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ ان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا۔ میاں بیوی جھگڑا ہو گیا، آپس میں نہیں بڑھ رہا، ایک نمائندہ اس کا، ایک نمائندہ اس کا، فیملی بیٹھ کے فیصلہ کرے، سادہ سا سمپل سی بات۔ اور قرآن پاک ان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، آپس میں نسلیں نہیں ہو رہی، تو ایک اس کے خاندان کا بندہ، ایک اس کے خاندان کا بندہ درمیان میں بیٹھے، ہم طے کر دیں۔ لیکن اب یہ ہمارا قانون جو نافذ ہوا قانون وہ کیا ہے کہ بیوی محترمہ کو شکایت ہو گئی ہے، وہ تھانے فون کرے گی، اور ایس ایچ او صاحب یہ نہیں پوچھیں کیا ہوا ہے، سب سے پہلے خاوند کو گرفتار کریں گے، وہاں لے جائیں گے، اور یہ درمیان کے حکم بھی گئے، اور پھر وہ اپنی صوابدید پہ صلح کروائے گا، کن شرطوں پر کرواتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی حکم کی صریح خلاف ورزی ہے۔ قرآن پاک پروسیس اور بتاتا ہے، پروسیس بالکل الٹ دیا۔ میں نے ایک مثال دی ہے، اس کے مثالیں بہت ہیں۔ اب اس میں ایک تازہ بات آئی ہے، کراس جینڈر قوانین۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہمارے حضرات کرتے کیا ہیں، مرد ہے عورت ہے، ایک درمیان کی جنس بھی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پنجابی میں خسرا کہتے ہیں، اردو خنسا کہتے ہیں۔ ہے اللہ کی پیدا، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ پاک جس طرح پیدا کر دے۔ یہ آبادی میں کتنے فیصد ہیں؟ تو 20% ہوں گے، 1% بھی نہیں ہے۔ ان کا مسئلہ ہے، حل بھی ہے۔ ہمارے یہاں باتیں بیان کرنی پڑ جاتی ہیں نا۔ ایک درمیانی جنس کا آدمی ہے، اس میں دونوں علامتیں پائی جاتی ہیں، مرد والی بھی عورت والی بھی۔ اس سے سلوک کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے؟ تو وہ فقہا کہتے ہیں کہ جو علامت غالب ہے اس کے مطابق، اگر مرد کی علامتیں غالب ہے تو مرد شمار ہوگا، عورت کی علامتیں زیادہ ہے تو عورت شمار ہوگی، سادہ سا۔ اور اگر بالکل برابر ہے پھر کیا کریں گے؟ نہ یہ پتہ چل رہا تو وہ پتہ چل رہا، یہ اس کو خنثی مشکل کہتے ہیں۔ میں جتنی سا مسئلہ بیان کروں، اب اس میں یہ خنثی مشکل جو ہے نا، جس کی کوئی صورت بن نہیں رہی، یہ اگر کسی علاج سے اس کا تعین ہو سکتا ہے تو فقہا اجازت، اگر سرجری سے یا کسی علاج سے اس کا کوئی رخ متعین ہو سکتا ہے کہ ادھر شمار کرنا ہے یا ادھر شمار کرنا ہے، اگر کوئی ضرورت پڑ گئی ہے تو گنجائش ہے۔ اب یہ گنجائش کس کو ہے؟ تیسری جنس کو۔ تیسری جنس بھی ساری نہیں، جن کی دونوں علامتیں کیا ہیں؟ برابر ہیں، فیصلہ ان کی ضرورت پڑ گئی ہے،
کوئی لاکھ میں سے 2 بندے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کا حل ہے، لیکن یہ قانون یہ بن گیا ہے اور نافذ ہوا ہے کہ کوئی بھی آدمی جنس تبدیل کروانا چاہے اس کو حق ہے، عورت تبدیل کروانا چاہے، مرد تبدیل کروانا چاہے، کراس جینڈر کہتے ہیں۔ خدا کے بندے، اس معاشرے میں آپ عورت کو مرد بننے کا سرجری کے لیے اختیار دے دیں گے، عورت مرد کو عورت بننے کا، عورت کو مرد بننے کا، کیا حشر برپا کریں گے آپ؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک جزوی سا مسئلہ، ٹھیک ہے، جس کو ضرورت ہے اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن وہ 1000 میں کتنے لوگ ہیں، ان کا 1000 میں 2 آدمیوں کا قانون پورے 1000 میں مسلط کریں گے آپ؟ خدا کا خوف کرو یار، کیا کر رہے ہو؟ میری بات سمجھ آئی ہے؟ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا سہارا لے کر پورا نظام تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اب اس وقت یہ مسئلہ درپیش ہے، سینٹ میں زیر بحث ہے، اور ہم اس بات پہ بھائی جو قرآن و سنت کے مطابق گنجائش بنتی ہے ہم حاضر ہیں، لیکن قرآن و سنت کے دائرے سے ہم نکلنے نہیں دیں گے۔ ہمارا موقف یہ ہے، یہ مطالبہ شروع سے بھی تھا، میں اس پر ایک حوالہ دے کر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی، میں اس زمانے میں بھی مطالبہ تھا، قرآن پاک نے ذکر کیا، اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب ہمارے احکام ان کو پڑھ کے سنائے جاتے ہیں نا، تو یہ کہتے ہیں جناب یہ بڑے سخت قانون ہیں، ائت بقرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں، مان لیں گے، او بدلہ، یا اس پہ ہماری مرضی کے مطابق ترمیمیں کر لیں۔ یہ مطالبہ مکان رسول اللہ سے کیا ہے، اور ذکر کس نے کیا ہے؟ قرآن پاک، ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، یا اس کو یہ اس کی روایت کو اور قرآن لے آئے، یا اس میں جو ہمیں اعتراضات ہیں اس کے مطابق رد و بدل کر دیں۔ اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب قرآن پاک میں ہی لکھوا دیا۔ یاد پوری یوں ہے، اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، جب ان پر ہمارے احکام پڑھ کے سنائے جاتے ہیں، قال الذین لا یرجون لقاءنا، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ، او بدل ہو، یا اس کو کیا کر دو، تبدیل کر دو۔ آپ کہہ دیجئے، اللہ پاک نے جواب کہلوایا، لکھوایا، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے قرآن پاک کا کوئی قانون بدلنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ کس سے کہلوا رہا ہے اللہ پاک، اور کہاں کہلوا رہا ہے؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء، اعلان فرما دیجیے مجھے سرے سے کوئی اتھارٹی اختیار نہیں ہے کہ میں قرآن پاک کا کوئی حکم بدل سکوں۔ اگلی بات، ان اتبع الا ما یوحی الی، آپ کہہ دیجیے میں صرف وحی کا پابند ہوں، بس جو حکم آئے گا اس پہ عمل کروں گا، اپنی طرف سے میں نہیں کروں گا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، تو تیسرا جملہ، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یہ اللہ پاک رسول اللہ سے کہلوا رہا ہے، آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں نے کوئی گڑبڑ کی تو میں بھی عذاب کا شکار ہو جاؤں۔ بعض آیتیں ایسے کہ ترجمہ کا تو ڈر لگتا ہے، اللہ پاک ان سے کہلوا رہا ہے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ نافرمانی کر دی تو میں خود عذاب کا شکار ہو جاؤں۔ یہ میں ان سے کہتی ہوں خدا کے لیے ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن قرآن پاک کے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں رد و بدل قبول نہیں۔ اس پر الحمدللہ دینی حلقے قائم ہیں، بے خبری ہے کہ اکثر کو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز اس پر آواز اٹھا رہے ہیں، اٹھائیں گے۔ عوام سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ذرا بیدار رہیں، بیزار نہ رہیں، بیدار رہیں بیزار نہ ہوں، بیدار رہیں۔ قرآن پاک اور سنت رسول بھی بدل گئی تو ہمارے پاس رہ کیا جائے گا؟ اگر قرآن پاک کے احکام بھی ہم نے بدل لیے، رسول اللہ علیہ وسلم کے صحیح احکام بھی بدل دیے، ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ اللہ پاک ہم سب کو استقامت نصیب کرے۔ حافظ ابوبکر صاحب ہمارے ساتھی اور فہیم صاحب، ان کے چچا محترمہ انڈیا میں انتقال کر گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا شمس الحق صاحب مانسیرا کے، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے،
دعا کریں سب کے لیے اللہ پاک۔ والد صاحب ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ مولا کریم مرحومین کی مغفرت فرما، مولا کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرضے سے نجات دے، ہمارے سیلاب سے متاثرہ بھائیوں کو مولا کریم غیب سے مدد فراہم فرما، جو ان کے لیے محنت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، ان کی محنت خدمت کو قبول فرما، جزائے خیر عطا فرما، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بھائیوں کی زیادہ سے زیادہ تعاون کر سکیں، خدمت کر سکیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه واتباعه اجمعين برحمتك